بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ہم اپنے وقت کے ساتھ حالانکہ اچھا کماتے ہیں، ہماری آمدنی بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم زمانے سے وقت کے ساتھ ہم پیچھے پیچھے رہتے ہیں. ہماری قوت خرید جو ہے زمانے کے حساب سے نہیں رہتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے ہی جیسی جو آمدنی کچھ کمانے والے لوگ، ان کی وقت کے ساتھ آمدنی بھی بڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ ان کے اثاثے سے بھی زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا، یہ تو میرے جیسا ہی تھا، میرے جتنے کماتا تھا، میرے ہی دفتر میں تھا، اس کی بھی 1 لاکھ تنخواہ تھی، میری بھی 1 لاکھ تنخواہ تھی. جب ہم نے نوکری شروع کی تھی تو اس کے پاس بھی موٹر بائک تھی، میرے پاس بھی موٹر بائک تھی، لیکن آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اس کے پاس جو ہے اس کی موٹر بائک کی جگہ یہ گاڑی پہ آ گیا ہے، میں ابھی بھی موٹر بائک پہ ہوں. ایسی کیا وجہ ہے کہ اس کے گھر میں جو ہے بڑا جو ہے 55 انچ کا ٹی وی بھی آ گیا، اس نے خرید لیا ہے، اس نے جو ہے موٹر سائیکل بھی اس کے پاس ہے، گاڑی بھی لے لی ہے، اور اچھا خاصا اس کے پاس بینک میں بھی پیسے ہیں. یہ ایکچولی فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ اپروچ کا فرق ہے. آپ کی اگر اپروچ رائٹ ہوگی نا تو وہ سارا کچھ آپ وقت کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے برابر آمدنی والا نہیں کر سکتا. تو آج کی ویڈیو جو ہے ہماری تھوڑی سی ایجوکیشنل ویڈیو ہے، لیکن یہ پریکٹیکل ایجوکیشنل ویڈیو ہے. آپ کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ایکچولی جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی آمدنی ہے، یہ انکم ہے، یہ منافع ہے، وہ نظر یہی آ رہا ہوتا ہے آپ کو، لیکن وہ ایکچولی وہ منافع ہے یا نقصان ہے یا خسارہ ہے، یہ میں آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، تو آپ بھی ہمت کر کے سنیے گا، اور اگر سمجھ آئے تو آگے لوگوں کو سمجھائیے گا، اور اگر ہو سکے تو یہ ویڈیو ان کو دے دیجیے گا. تو ایک چیز ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہمارے فائنانس میں بات کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں اپرچونٹی کاسٹ. اپرچونٹی کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ اکثر لوگوں نے اپرچونٹی کاسٹ کو سمجھا ہوا یہ ہے کہ آپ کے پاس مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے سرمایہ ہے، اگر آپ اس کو گھر میں تکیے کے نیچے رکھ دیں گے تو وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اسی سرمایہ کو آپ کسی بینک میں رکھ دیں گے تو آپ کو جو ہے اس میں سال کا 10% یا 20%، آج کل تو 20% مل رہا ہے، تو 20% ملے گا. تو یعنی کہ اس سرمایہ کی کم از کم جو اپرچونٹی ہے وہ 20% ہے. تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے یہ چیز ہونی چاہیے کہ اپرچونٹی کاسٹ، ہر چیز کی اپرچونٹی کاسٹ ہے. اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ موبائل فون خریدنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ موبائل فون خریدنے کی اپرچونٹی کاسٹ یہ ہے کہ آپ نے 2 لاکھ کا خریدا. اگر یہ 2 لاکھ کا آپ نہ خریدتے تو اس 2 لاکھ کو کہیں انویسٹ کر دیتے تو سال کا آپ کو اس میں سے 40,000 30,000 پروفٹ ہوتا. تو یہ موبائل خریدنے کی اپرچونٹی کاسٹ ہو گئی. اسی طریقے سے آپ کے بارے میں بھی آپ کی بھی ایک اپرچونٹی کاسٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو کسی بھی وقت 1 لاکھ کی نوکری مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، میں نوکری نہیں کرنا چاہتا، میں نوکری سے بہتر اپنا کاروبار کر سکتا ہوں. تو آپ کی اپنی اپرچونٹی کاسٹ ہر مہینے کی 1 لاکھ روپے. تو اگر کوئی آپ ایسی چیز کر رہے ہیں جو 1 لاکھ سے زیادہ آپ کو بنا کے دے رہی ہے تو آپ کا فیصلہ صحیح ہے. لیکن اگر کوئی آپ ایسی چیز کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو 1 لاکھ سے کم بنا کے دے رہی ہے تو آپ خسارے میں ہیں. ویسے تو آپ پروفٹ میں، آپ کو دکھ رہے ہیں کہ آپ پروفٹ میں، لیکن آپ اپنی اپرچونٹی کاسٹ کے حساب سے نقصان کر رہے ہیں. تو میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. 2 ٹرمز ہوتے ہیں، ایک ٹرم ہوتا ہے اکاؤنٹنگ پروفٹ اور ایک ٹرم ہوتا ہے اکنامک پروفٹ. میجورٹی جو ہے 99.99% لوگ جو ہیں اکاؤنٹنگ پروفٹ ہر چیز میں کیلکولیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اس نے کتنا کمایا کوئی بھی کاروبار کر کے، ٹریڈ کر کے، یا ایسیکٹرا ایسیکٹرا ایسیکٹرا. اس کو میں اگزامپل دیتا ہوں، یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دکھے. اس میں لکھا ہوا ہے بائی. اکاؤنٹنگ پروفٹ بتا رہا ہوں کہ کیسے کیلکولیٹ ہم کرتے ہیں. ہم نے بائی کی ایک چیز 2 لاکھ کی، اس کو خرید لی، بیچ دی 2.5 لاکھ روپے کی، تو آپ کا گراس پروفٹ ہو گیا 50,000 روپے. اب 50,000 میں اب جب آپ نے اس کو بیچا تو آپ کے کچھ خرچے بھی ہو گئے، بجلی کے بل، کرایہ ورایا، وہ آپ نے 20,000 دیا، تو آپ کا اکاؤنٹنگ پروفٹ ہو گیا 30,000. یہ ہم زیادہ تر ہر کوئی جو ہے بڑی خوشی سے کہتے ہیں میں نے 30,000 کما لیے. لیکن یہ 30,000 آپ نے یہ تو اکاؤنٹنگ پروفٹ کے حساب سے کمایا نا. اب میں اسے اکنامک پروفٹ میں کنورٹ کروں، یہی چیز آپ واپس لے لیں کہ آپ نے 2 لاکھ کی ایک چیز خریدی، 2.5 لاکھ کی بیچی، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے آپ کو گراس پروفٹ ہوا 50,000 پہ. آپ نے کہا میرے خرچے ہوئے تھے فلاں فلاں، بجلی کا بل، یہ وہ 20,000 پہ. آپ کا جو ہے یہ اکاؤنٹنگ پروفٹ ہو گیا 30,000، جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے سمجھایا تھا.
لیکن کیا آپ نے شمار کیا؟ کیونکہ آپ نے اپنی نوکری چھوڑ کے یہ کاروبار شروع کیا ہوا تھا تو آپ کی بھی کوئی تنخواہ تھی. اگر آپ اپنی تنخواہ شمار کر لیں، مثال کے طور پہ 40,000 پہ آپ کی تنخواہ تھی، بڑی میں نے معمولی سی رکھی، تو 30,000 آپ نے پروفٹ کمایا. اس کے بعد آپ نے اگر 40,000 پہ اپنی تنخواہ شمار کی تو اصل میں آپ کو 10,000 کا نقصان ہو رہا ہے. تو اس میں موازنہ یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ 40,000 سے زیادہ کما سکتے اپنے کاروبار میں تو آپ نے جو ہے منافع کیا ہے. اگر آپ کی آمدنی آپ کی تنخواہ سے کم ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اپنا سرمایہ کاروبار پہ نہ لگائیں، آپ نوکری کر لیں اور آپ کما لیں گے. تو اس کو کہتے ہیں اکنامک پروفٹ. اکنامک پروفٹ میں ہمارے جتنے بھی پاکستان میں بڑا شوق ہے، بہت کمیونٹیز کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم اپنے بچوں کو کاروبار کرائیں گے، ہم خود کاروبار کریں گے، ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے. لیکن کبھی انہوں نے اپنی اسیسمنٹ نہیں کی کہ میری کیا ویلیو ہے. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ کہ مجھے جو ہے اگر میں نوکری کروں تو مجھے 15 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے مہینہ ملنا چاہیے. لیکن اگر میں نوکری نہیں کرتا اور ادر بزنس ایکٹیویٹیز کرتا ہوں، اگر میں اس سے 15 لاکھ سے زیادہ کماؤں تو میرا نوکری نہ کرنے کا فیصلہ صحیح ہے، ورنہ مجھے نوکری کرنی چاہیے. وہ ایک الگ بات ہے، آپ کی کوئی مجبوریاں ہو جائیں، آپ کے گھر میں کوئی آپ کو کسی کو لک آفٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ نوکری نہ کریں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں ایک پیور نارمل حالات میں بات بتا رہا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز ایک اور کہتے ہیں ریئل پروفٹ ورسس نامنل پروفٹ ورسس ریئل پروفٹ. اب وہی اکاؤنٹنگ پروفٹ اور اکنامک پروفٹ کو ایک اور طریقے سے دیکھا جاتا ہے. نامنل پروفٹ، ہم ہر چیز پہ جو بھی کماتے ہیں اس کی ہم نامنل ویلیو بول دیتے ہیں. یہی بات مثال لے لیں آپ کے، آپ نے جو ہے ایک چیز 2 لاکھ کی خریدی، آپ نے 2,30,000 کی بیچی، تو آپ کو پروفٹ ہو گیا 30,000 پہ پروفٹ ہو گیا. تو اب آپ نے کیا کہا کہ مجھے 30,000 پہ منافع ہو گیا. اچھا، ابھی ہم نے اس میں تنخواہ بھی نہیں ڈالی جو میں نے ابھی آپ کو بات سمجھائی تھی. 1 منٹ کے لیے اس کو بھی بھول جائیں. یہی 2 لاکھ روپے اگر آپ جو ہے کاروبار نہیں کرتے تو جیسے میں نے کہا اس کی ایک اپرچونٹی کاسٹ ہے، آپ کسی بینک میں رکھ دیتے تو سال کے آپ کو 40,000 روپے مل جاتا، یا آپ اس سے کوئی مثال ہے کوئی زمین لے لیتے، اس سے آپ کو کرایہ آ رہا ہوتا. وہ آپ کی اپرچونٹی کاسٹ ہے سرمایہ کی. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہوا یہ کہ پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کمایا کتنا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے جو ہے ملک میں مہنگائی جتنی ہو رہی ہے اس کے تناسب کے حساب سے کمایا ہے یا اس سے کم کمایا ہے. اب ہم نے کمایا تو 2 لاکھ کی ایک چیز خریدی تھی، 2,30,000 کی بیچی، ہم نے کہا ہم نے 30,000 کما لیا. اب اگر ایک سال میں 2 لاکھ کی ملک میں مہنگائی جو ہے 20% ہے، اگر آج کل تو 30% ہے مہنگائی، چلیں مثال لے لیتے ہیں 30% کی مہنگائی کی. اگر ایک سال میں 30% مہنگائی ہوئی ہے تو وہ جو آپ کی 2 لاکھ کی چیز تھی اگر وہ 2,60,000 روپے کی نہیں بکے گی تو وہ آپ کو نقصان ہوگا. کیونکہ جب وہ آپ نے بیچ دی 2,40,000 کی، ملک میں مہنگائی ہو گئی 30%، تو وہ 2,60,000 روپے کی تو آپ کو گھر پہ پڑ رہی ہے. تو آپ کو جو ہے جو بھی کاروبار کرنا ہے یا جو بھی پروفٹ ہے وہ اگر ملک کے مہنگائی کے تناسب سے زیادہ ہوگا تو آپ کی زندگی میں اثاثے بڑھیں گے، ورنہ آہستہ 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 آپ کے اثاثے کم ہونا شروع ہو جائیں گے. میں اس کو تھوڑا سا اب آپ کو مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے ایک گاڑی آج سے 5 سال پہلے خریدی، سوزوکی کلٹس. وہ آپ نے خریدی تھی 20 لاکھ روپے کی. اب وہ جو سوزوکی کلٹس ہے وہ جو ہے آپ کی بک گئی 30 لاکھ کی. اب آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ واہ واہ میرا تو پروفٹ ہو گیا 10 لاکھ روپے. اب آپ جب نئی کلٹس واپس لینے جاتے ہیں تو آپ کو 35 لاکھ کی مل رہی ہے. تو یا تو آپ کو 5 لاکھ روپے جیب سے ڈالنے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا، یا آپ اب کلٹس کی جگہ جو ہے نا وہ اس کی چھوٹی گاڑی جو ہے سوزوکی آلٹو لیں گے کیونکہ آپ کے بجٹ میں نہیں آ رہی. تو آپ نے ریئل ٹرم پہ ترقی نہیں کی. پہلے آپ کے بڑی گاڑی تھی، آپ سمجھے کہ آپ نے تو 20 لاکھ کی لی تھی، اب 30 لاکھ کی ہو گئی ہے. ایکچولی وہ 30 لاکھ کی تھی، وہ اب 40 لاکھ کی ہو گئی ہے اگر آپ لینے جائیں.
اگر آپ 40 لاکھ روپے کے برابر آپ کی وہ چیز نہیں ہوئی تو آپ کو ریئل ٹرم میں نقصان ہو گیا. اس کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کو. آپ نے ایک پلاٹ لیا 1 کروڑ روپے کا. اب آپ نے 1 کروڑ روپے کا پلاٹ لیا, وہ ہو گیا 1.5 کروڑ کا. اب آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے تو 1.5 کروڑ کا بیچا اور میں نے 50 لاکھ کما لیے. اب وہ جو 50 لاکھ آپ نے کما لی ہیں, اگر وہ چیز آپ نے 1.5 کروڑ کی بیچ کے آپ کو اگر 1 کروڑ 40 لاکھ کی واپس مل جاتی ہے تو تب تو آپ نے 10 لاکھ کمائے ہیں. لیکن اگر وہی چیز 1.5 کروڑ کی چیز آپ واپس خریدنے جاتے ہیں اور آپ کو 1.25 کروڑ کی ملتی ہے تو ریئل ٹرم میں پھر آپ نے اپنا نقصان کر دیا. اب آپ کیا کریں گے؟ یا تو علاقہ تبدیل کریں گے, تھوڑے ہلکے علاقے میں چلے جائیں گے, یا کوئی لو گریڈ کی چیز لیں گے اس بجٹ میں جتنے میں آپ نے بیچا ہے. تو اکثر لوگ جو اپنے چیزوں کو بینک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے 10 لاکھ ڈالے ہوئے تھے, میرے تو 15 لاکھ ہو گئے, مہنگائی کے حساب سے اس کو 20 لاکھ نہیں ہوئے. اگر مہنگائی کے حساب سے 20 لاکھ ہونے چاہیے, نہیں ہوئے تو اس کی قوت خرید کم ہو گئی, اس کی نیٹ ورتھ کم ہو گئی ریئل ٹرم میں. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم اپرچونٹی کاسٹ کو, چاہے ہماری اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہو کہ یا ہمارے جو اس سے ہمیں جو ہے پروفٹ ملتا ہو, اس کو ہم اگنور کر کے ہم اکاؤنٹنگ پروفٹ اور نامنل پروفٹ پہ جو ہے چل رہے ہوتے ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ حالانکہ ہمارے پیسے ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے بڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان پیسوں سے آپ کے پاس جو پہلے چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نہیں خرید پا رہے ہوتے ہیں. سونے کی مثال لے لیں. سونا جو ہے 1 تولہ جو ہے جب 2005 میں وہ 9,000 روپے کا تولہ تھا, اور اب جو ہے سونا جو ہے 2 لاکھ روپے کا تولہ ہے. اب آپ نے اگر 2005 میں 10,000 روپے کا سونے کی جگہ اس کو بینک میں رکھا ہوا تھا, اور بینک میں بھی الگ آپ نے پروفٹ اس پہ رکھا ہوا تھا, کوئی آپ کو پروفٹ دے رہے ہیں, لیکن وہ 10,000 آپ کا آج بھی بینک میں ملا کر جو ہے نا وہ 60,000 سے اوپر نہیں ہوا ہوگا 15 سال یا 20 سالوں میں. اور اگر 20 سالوں میں ہوگا تو 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوا ہوگا. لیکن سونا اب 2 لاکھ ہے, تو آپ کے وہ جو اس وقت کے 10,000 تھے وہ 20 سال بعد 1 لاکھ ضرور ہو گئے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں امیر ہو گیا ہوں, لیکن آپ امیر نہیں ہوئے, آپ کی جو قوت خرید ہے پہلے کے مقابلے میں اور کم ہو گئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہو. تو ہر فیصلے کو کرنے سے پہلے آپ نے اکاؤنٹنگ پروفٹ کی جگہ اکنامک پروفٹ دیکھنا ہے, اور نامنل پروفٹ کی جگہ ریئل پروفٹ دیکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ضرور ہوگی, لیکن میں نے کوشش کی آسانی سے سمجھانے کی, اور یہ آپ کو اگر سمجھ آ جائے تو یہ اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو ایجوکیٹ کریں اس طرح, اپنے گھر والوں کو, اور ہو سکتا ہے تو یہ ان سے ویڈیو شیئر کریں, اور لیڈیز سے بھی شیئر کریں, بچوں سے بھی شیئر کریں. یہ شروع سے ذہن میں جو ہے ان کے آنے چاہیے. آخری میں سٹاک مارکیٹ آج 685 پوائنٹ بڑھ کے 66,136 پوائنٹ ہے. مارکیٹ مور اور لیس 1-1.5 ہفتے سے یہیں گھوم رہی ہے, لیکن مارکیٹ کا انڈیکس یہاں ہے, بہت ساری چیزیں یہاں سے 66,000 آج سے جو 1 ہفتے پہلے انڈیکس تھا اس میں جو ہے 20-25% ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اور بہت سے حصص کی 5% حصص کی قیمتیں گر بھی گئی ہیں. تو یہی مارکیٹ ہے. دیکھیں آپ کو یہ رہی ہے کہ 66,000 پہ کھڑی ہے, لیکن اس کے اندر بہت کچھ چینجز ہوتی گئی ہیں. بہت بہت شکریہ.